النساء کی آیت نمبر 130 یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر میاں بیوی کے بانڈ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق نہ ہو، لیکن ایک راستہ کھول دیے کہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے طلاق والا معاملہ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اگر میاں بیوی کسی معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا، یعنی اس بیوی کو کوئی نیا اچھا شوہر دے دے گا اور اس شوہر کو کوئی نئی اچھی بیوی مل جائے گی، یعنی اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے تو زبردستی وہ رشتہ ہم نے نبھانا نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں جناب 20 سال بعد طلاق ہوگی، 30 سال بعد طلاق ہوگی، کیوں؟ وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے رشتہ چل رہا ہوتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، تو شروع ہی میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں چل رہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال، حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے، اب کسی کی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے پھر آخری حل تو یہی ہے نا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی اولاد کو بھی برباد کر دیں، تو آخری ڈیسیژن تو ہے، لیکن اس میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی پہ اترے، سورۃ النساء میں ہی گزرا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ وہ مانے پھر اسے مارو، لیکن مارنے میں وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، جیسے ایک بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا، تو آخری درجے تک طلاق کو اوائڈ کیا گیا، لیکن بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، زبردستی کے رشتے نبھانا یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، اس لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا، اور قرآن کی یہ آیت اس کو سپورٹیو ہے کہ اگر میاں بیوی مرضی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے، لیکن اگر خاندانی نظام اس علیحدگی سے بچتا ہو پھر علیحدگی میں عافیت ہے، اگر جسم پہ ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جو پورے جسم کو تعفن کا شکار کر کے انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ ٹانگ کٹوانی پڑ جائے تو ٹانگ کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، جان تو بچ جائے گی نا، باقی وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی، تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا، پھر ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے، خاندانی نظام میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ اولاد اور سیکس ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، اور اولاد کی پرورش تو ہے ہی ماں باپ کی وجہ سے، آپ دیکھ لیں کہ جن کے ماں باپ کی طلاق بچپن میں ہو جاتی ہے ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، پھر سوتیلی مائیں یا سوتیلے باپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ایسی عورتوں کی اگر بچیاں ہو کہیں اور شادی ہو ان کو اپنے نئے خاوند سے اپنے بچیوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی بڑا برا سلوک کرتی ہیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اس لیے پھر
اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔